انٹرسٹنگلی ایک کارٹون سیریز ہے سمپسنز، کافی پرانی وہ دکھائی جاتی ہے اور یوتھ میں کافی مشہور ہے کیونکہ نا وہ پریڈکشنز کچھ کرتے ہیں اور کافی پریڈکشنز ان کی ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں. جیسے ٹرمپ کے پریزیڈنٹ بننے کی پریڈکشن انہوں نے کافی سال پہلے کر دی. کرونا وائرس کی کہتے ہیں جی پریڈکشنز انہوں نے کر دی تھی اپنے کارٹون سے. تو یہ بڑی مشہور ہے اس میں. تو میں اس کے بارے میں شیخ پڑھ رہا تھا سمپسنز کے بارے میں کہ یہ چکر کیا ہے، کیا یہ ایسٹرولوجسٹ ہیں، یہ اس کے بنانے والے ہیں کون. تو ایک پرسپیکٹو بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ دیکھیں اس نے لکھا ہوا تھا بندے نے کہ اگر آپ تھوڑے سے کرنٹ افیئرس پہ نظر رکھو نا، آپ ذرا بایو میڈیکل کی فیلڈ پہ نظر رکھو، آپ فارماسیوٹیکل پہ نظر رکھو، آپ ذرا گلوبل حالات جو فیمن کہاں کہاں چل رہا ہے اس پہ نظر رکھو، تو اچھا خاصا تکا آپ لگا سکتے ہیں اور اچھا خاصا آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اس میں کوئی اتنا حیران ہونے والی بات نہیں ہے کہ اگر کسی نے کوئی پریڈکشن کر دی اور اس کی بات سچ ہو گئی ہے تو یہ بھی پاسبلٹی. سر جی جب میں نے ایم اے کا امتحان دیا نا جی تو اس میں ایک پیپر تھا ہمارا ہسٹری کا. جی ہاں تو ہسٹری کا نصاب تھا قبل از اسلام سے لے کر پریزنٹ ڈے تک. صحیح. مجھے سب سے زیادہ ڈر اس پیپر سے لگتا تھا. اچھا سب لوگوں نے اس پہ گیس بنائے ہوتے تھے، اینول سسٹم تھا. جی ہاں تو ہم نے بھی اپنا ایک گیس بنایا. جی اچھا جو میں نے 20 سوال بنائے اس میں سے میں نے 8 سوال ویری امپورٹنٹ نکالے. صحیح. پھر اس میں سے میں نے 4 سوال ویری ویری امپورٹنٹ اور 4 ہی آتے تھے. صحیح ہے جی. اور میں جو سوال میں تیار کر لیتا تھا میں اسٹوڈنٹس کو سب کو کہتا تھا یہ کر لو، یہ آ جانا ہے پیپر. میری عادت تھی. صحیح. یقین کریں وہی 4 آ گئے. اللہ اکبر. اچھا میرا قریبی دوست جی شام کو میں آیا واپس تو وہ میرے سے بات ہی نہ کرے. اچھا. مجھے کہتا ہے تمہیں اگر پیپر کا پہلے پتہ چل گیا تھا تو ہمیں بھی بتا دیتے. میں نے کہا یار میں تو روز شور میں چاہتا تھا کہ یہ 4 سوال ہیں تیار کر لو. تو کہتا نہیں تو یہ تو بتاتا تھا کہ 4 سوال ہیں تیار، تو یہ تو نہیں بتاتا تمہیں پیپر کا پتہ چل گیا تھا پہلے. اصل بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے کہا آپ اگر تھوڑا سا نگاہ رکھیں، سابقہ پیپرز کو دیکھیں اور پھر اس فیلڈ کے اندر آپ دیکھیں امکانات کیا کیا ہو سکتے ہیں، تو وہ ان امکانات تک آپ کسی حد تک پہنچ سکتے ہیں. وہ ہو بھی سکتا ہے، وہ نہیں بھی ہو سکتا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور میں نے اسی اعتبار سے میں تو بالکل کہہ رہا ہوں کسی کا تجربہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور اس کو ٹھیک ہونے کو بھی علم نہیں قرار دیا جا سکتا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سمپسن جو کارٹون بنے ہوئے ہیں ان کی بنیاد پر اب آپ پورا زندگی کی پلاننگ کر لیں اور قیامت تک کی پلاننگ کریں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو بنانے والے بھی نہیں کہہ سکتے. لہٰذا کسی کا تجربہ ٹھیک ہو سکتا ہے، کسی کا تجربہ غلط ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. اچھا شیخ، لوگوں کو نا ایسٹرولوجی ایسٹرونومی کا فرق بھی نہیں پتا. میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایک بار اسٹیٹس ڈالا کہ سٹارز کے صرف 3 مقاصد ہیں. وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی. ایک یہ کہ مزین کرنے کے لیے، ایک یہ کہ تم راستہ ڈھونڈو اس کے لیے، تیسرا یہ تھا کہ رجوما للشیاطین، کہ شیاطین کو وہ مارنے کے لیے. تو میں نے جب اسٹیٹس لگایا کہ اس کے علاوہ جو ستاروں میں کچھ ڈھونڈتا ہے تو وہ بے مقصد ہے، بے معنی ہے. اور دیکھیں نا دعا بھی ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ علم دے نفع بخش، کیونکہ ہو سکتا ہے ایسے کچھ نالج ہو جو نفع بخش ہے ہی نہیں آپ کے لیے. تو میں نے جب یہ اسٹیٹس لگایا تو نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے کہ علی بھائی پھر ناسا تو حرام کام کر رہا ہے. ناسا جو ہے وہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ بھیجی ہوئی ہے، جیمز ویب ٹیلیسکوپ، تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ لوگوں کو فرق کا پتہ نہیں ہے. ایسٹرونومی اور چیز ہے، ایسٹرولوجی اور چیز ہے. ایسی ایسٹرولوجی ہے کہ آپ ان پہ یقین کریں، ستاروں کی موومنٹس پہ، کہ جی ہماری قسمت ان سے. سر وہ جو بات میں نے پہلے عرض کی، ایسٹرونومی تو علم فلکیات ہے کہ آپ تمام جو کائنات کے اندر ہونے والے فینومناز ہیں ان کو انالائز کریں اور ان کا علم حاصل کریں. ان کا کائنات کے اندر جتنا جڑاؤ ہے اس جڑاؤ کی جو وجوہات ہیں ان تک پہنچیں، اسباب تک پہنچیں، اور پھر ان اسباب کی بنیاد پر کائنات میں جو کچھ فینومناز ہو رہے ہیں ان کو مزید انالائز کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں. اچھا یہ تو ٹھیک ہے. میں نے عرض کیا کہ غیر مرئی نتائج ان کو آپ کائنات کی میٹیریل چیزوں کے ساتھ منسلک کر دیں. یہ ہے ایسٹرولوجی یہ ہے کہ آپ ستاروں کی چال کے ساتھ وہ دنیا کے معاملات منسلک کر دیں. اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل. ایسٹرونومی تو بالکل ایک سائنس کا علم ہے اور ایسٹرولوجی علم نجوم جس کو کہتے ہیں، علم فلکیات اور چیز ہے، علم نجوم اور چیز ہے. ہم علم نجوم کی بات کر رہے ہیں. ایسے ہی آپ نوٹ کریں کہ دنیا کے جتنے سکسیسفل لوگ گزرے ان کی شادیاں بھی کامیاب ہوئیں، اسٹارٹنگ ود انبیاء، اور پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ہسبینڈ، ایز اے فادر کتنے سکسیسفل، ایز اے لیڈر کتنے سکسیسفل تھے. خالد بن ولید، مطلب ایک بھی بیٹل میں الحمدللہ اللہ کی فضل سے انہیں کوئی ہار نہیں آئی.
ان لوگوں نے تو کبھی یہ پامسٹری یا علم العداد کو نہیں چوز کیا, دیکھا نہیں کہ چلو ہم پتہ لگا لیں کہ دشمن پہ کیسے حاوی ہوا جا سکتا ہے, اپنی فیملی اس طرح اچھی چلا لیں, پتہ لگ جائے شادی کس سے کرنی ہے, کون سا دن اچھے والا ہے. تو جو سکسیسفل لوگ ہیں ان کی لائف تو شیخ یہ بتا رہی کہ انہوں نے کبھی یہ چیزیں یوز نہیں. سر بات یہ ہے کہ جو ابھی ہم نے حدیث سنی کہ فقط کافر بما انزل علی محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم, جی کہ جو شخص ان چیزوں پہ یقین رکھتا ہے نا, جی ہاں اس نے انکار کر دیا شریعت اسلامیہ کا. صحیح ہے, ان دونوں کے فرق کو سمجھیں, اس کی حقیقت کو سمجھیں. صحیح. شریعت نے ہمیں بتا دیا ہے جی کہ آپ نے اپنا لائف پارٹنر ڈھونڈنا ہے تو اس طرح کی خصوصیات ہونی چاہیے. صحیح. شریعت نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کی پلاننگ کرنی ہے تو یہ اس کے پیرامیٹرز ہونے چاہیے. صحیح صحیح. اب جب آپ ان پیرامیٹرز کو چھوڑ کر وہ جو ایک تک بندی سے دیا ہوا یا بنایا گیا ذائچہ ہے, جی ہاں, اس ذائچے کو بنیاد بنا لیتے ہیں تو پھر آپ گویا کفر کر لیتے ہیں. آپ اس کی بنیاد پر اپنی پلاننگ کرتے ہیں, اس بنیاد پر پلاننگ نہیں کرتے جو شریعت نے بتائی ہے, تو کفر تو ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. بالکل آپ نے عملاً کفر کر دیا, اس کا انکار کر دیا اور اس کو آپ نے تسلیم کر لیا. لہٰذا آپ اگر زندگی کی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں تو شریعت اسلامیہ نے اصول دے دیے ہیں. رشتہ ڈھونڈنا ہے, کیسا رشتہ ڈھونڈنا ہے, لڑکی کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے, لڑکے کا رشتہ کیسا ہونا, شریعت نے بتایا. صحیح. اور آپ اس طرح سے دیکھو, اب جب ان پیرامیٹرز کو دیکھو گے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی پامسٹ کے پاس جانے کی اور کسی علم العداد کے ماہر کے پاس جانے کی, آپ کو کوئی ضرورت نہیں. شیخ یہاں تک بتا دیا برکت کیسے آئے گی, رزق میں برکت کیسے آئے گی, کون سی برکت والی شادی ہے, کھانا کون سا برکت والا ہے. سبحان اللہ, دعائیں سکھا دی. جب آپ اس کے مطابق چلیں گے تو ایک سیدھا ہمارے پاس روڈ میپ موجود ہے. صحیح. جب آپ اس روڈ میپ کو چھوڑ کر کسی اور روڈ میپ کو لیتے ہیں تو اس کا تو آپ نے انکار کر دیا, آپ نے دوسرے روڈ میپ کو لے لیا. لہٰذا یہ تو پریکٹیکلی ثابت ہو گیا. ایسے